بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ترکی کے شہر ازمیر میں کل ایک خوفناک زلزلہ آیا جس سے ترکی کا شہر ازمیر بہت زیادہ متاثر ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس کا نزدیکی ملک گریس یعنی یونان بھی بہت زیادہ متاثر ہوا ہے۔ ازمیر اور یونان کا یہ علاقہ سمندری پٹی کے قریب ہے، اور کہیں کہیں خشکی کی سرحد بھی یونان اور ترکی کے آپس میں ملتی ہے۔ اس علاقے میں زیادہ تر جزیرے ہیں جہاں پر بہت زیادہ تباہی ہوئی ہے۔ شہروں میں پانی داخل ہو گیا ہے، اور سمندری پانی سے گاڑیاں اور قیمتی سامان بھی بہہ نکلا ہے۔ بہت زیادہ عمارتیں گر چکی ہیں، تقریباً 1 درجن سے زائد عمارتوں کے گرنے کی اطلاعات ہیں۔ یہ زلزلہ 7.1 شدت کا بتایا جا رہا ہے، جس سے ترکی میں بہت زیادہ تباہی ہوئی ہے، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 25 سیکنڈ تک اس کے جھٹکے محسوس کیے جاتے رہے۔ حالانکہ اس ایریا میں چھوٹے موٹے زلزلے آنا ایک معمول کی بات ہے، کیونکہ یہ ایریا فالٹ لائن پر موجود ہے، اور اس علاقے میں فالٹ لائن پر موجود ہونے کی وجہ سے اکثر زلزلے آتے رہتے ہیں۔ مگر مقامی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس طرح اتنے لمبے ٹائم تک اتنی شدت کے زلزلے کا آنا یہ پہلی بار محسوس کیا گیا ہے۔ یعنی لوگ یہ محسوس کر رہے تھے کہ 25 سیکنڈ بہت بڑا ٹائم ہوتا ہے ایک زلزلے کے لیے، کہ شاید زلزلہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں، اور کچھ ترکی میں یہ بحث ہو رہی ہے، سوشل میڈیا پر بھی یہ بحث ہو رہی ہے کہ یہ زلزلہ شاید مین کنٹرول زلزلہ ہے، جسے ٹیکنالوجی کے ذریعے ترکی کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کر کے زلزلہ لایا گیا ہے۔ جب پاکستان میں ایک ایسا ہی زلزلہ آیا تھا جس سے بالا کوٹ اور آزاد کشمیر کے بہت سے علاقے تباہ ہو گئے تھے، اور بہت سے لوگوں کی جانیں چلی گئی تھیں، اور بہت سی عمارتیں بھی گر گئی تھیں، اس وقت بھی یہ بحث چلی تھی۔ ترکی میں چند سال پہلے ایسا ہی ایک تباہ کن زلزلہ آیا تھا، جس کے بارے میں یہ دعویٰ اس وقت بھی کیا گیا تھا کہ یہ زلزلہ شاید امریکن کنٹرول زلزلہ ہے، اور یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ امریکہ کے پاس کوئی ایسی ٹیکنالوجی ہے جس سے وہ جہاں چاہیں اور جتنی شدت کا چاہیں زلزلہ برپا کر سکتے ہیں۔ مگر ایسے ابھی تک کوئی ثبوت سامنے آئے نہیں ہیں جس سے یہ کہا جائے کہ یہ مین کنٹرول زلزلہ ہے اور اس میں امریکہ یا کوئی اور ملک ملوث ہے۔ لوگ اس زلزلے کو کچھ اس تناظر میں دیکھ رہے ہیں کہ فرانس اور ترکی میں آذربائیجان اور آرمینیا کے جنگ پر کچھ اختلافات ہیں۔ اسی طرح فرانس کی صدر کی پشت پناہی کی وجہ سے جو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کی جا رہی ہے، اور ان کے توہین آمیز کارٹونز بنا کر ان کے میگزین چارلی ہیبڈو کے ذریعے ان کی سرکاری عمارتوں پر لہرائے جا رہے ہیں، اس پر ترکی نے بہت شدید رد عمل دیا ہے۔ تو یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ امریکہ، اسرائیل، فرانس یہ مل کر زلزلہ لے آئے ہوں جس سے ترکی کو نقصان پہنچایا جا سکے، لیکن ایسی کوئی ثبوت ملے نہیں ہیں۔ بلکہ سائنسدانوں کا یہ کہنا ہے کہ زلزلے تب آتے ہیں جب زیر زمین کچھ گیسوں کا اخراج ہوتا ہے، خاص کر دنیا میں جو تیل اور گیس نکالا جا رہا ہے اس سے زیر زمین جگہ خالی ہوتی ہے جسے مصنوعی طریقے سے فل کرنا ممکن نہیں ہے۔ تو اس جگہ کو فل کرنے کے لیے جب گیسیں طاقت لگاتی ہیں تو زمین کی جو پلیٹس ہیں، میگنیٹک پلیٹس، وہ ہلتی ہیں جس سے زلزلے پیدا ہوتے ہیں۔ اور سائنسدانوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ ترکی اور جاپان ایسی جگہوں پر موجود ہیں جو زلزلوں کے لیے بہت زیادہ فالٹ لائنز تصور کی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے یہاں زلزلے زیادہ آتے ہیں، اور وہاں پر زلزلوں کا ایک خطرہ موجود بھی رہتا ہے۔ اس طرح جب پاکستان میں کشمیر اور شمالی علاقہ جات میں جو تباہ کن زلزلہ آیا تھا، اس وقت بھی یہی دعویٰ کیا گیا تھا کہ امریکہ اور انڈیا نے مل کر ایسی کوئی حرکت کی ہے، لیکن اس کے کوئی ثبوت نہیں ملے تھے۔ دوسری طرف پاکستان اور ترکی، ملیشیا نے مل کر فرانس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا فیصلہ کیا ہے کہ وہ ہمارے نبی کی شان میں جو گستاخی کر رہے ہیں اس کے خلاف، ان کے خلاف ہم سخت قانونی کارروائی کریں گے تمام عالمی فورمز پر۔ جبکہ سعودی حکومت فرانس کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے، اور اس نے یہ کہا ہے کہ ان کے استاد کا اس طرح مارا جانا دہشت گردی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں لوگ اسلام آباد میں
دھرنا دے کے بیٹھے ہیں، جن کا مطالبہ ہے کہ فرانس کے سفیر کو پاکستان سے نکال دیا جائے اور فرانس سے ہر قسم کے تجارتی اور سفارتی تعلقات ختم کر دیے جائیں۔ اسی ضمن میں ہم آپ کو یہ بھی بتاتے جائیں کہ فرانس کی مصنوعات کی عالمی سطح پر مسلمان ملکوں میں بائیکاٹ کی وجہ سے فرانس کو بہت زیادہ خسارے کا سامنا ہے اور اسے روزانہ اربوں ڈالرز کا خسارہ آ رہا ہے، جس کی وجہ سے فرانس کے اکانومی کے کلیپس ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ اس لیے فرانس کے لیے اب یہ مشکل پیدا ہو رہی ہے کہ وہ اسلامی دنیا سے معافی مانگنے پر مجبور ہو رہا ہے، کیونکہ اس کی سٹاک ایکسچینج کے شیئرز گرنا شروع ہو گئے ہیں اور دنیا میں اس کی مصنوعات کی کھپت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ فرانس کے لیے مسئلہ اب اور شدت اختیار کرے گا، کیونکہ وہ اپنی ضد پر اڑا ہوا ہے اور سرکاری سطح پر کسی مذہب کی، خاص کر اسلام اور صاحب اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کا مرتکب ہو رہا ہے۔ اس لیے مسلم دنیا میں اس کے کاروبار اور اس کی اشیاء کی فروخت بند ہونے سے پوری دنیا میں اس کی نہ صرف ساکھ خراب ہو رہی ہے بلکہ اس کی اکانومی بھی تباہی کے دھانے پر آ کھڑی ہوئی ہے، اور روزانہ کا اربوں ڈالرز کا نقصان فرانس کے لیے مشکلات نہ صرف پیدا کرے گا بلکہ اس کی اکانومی کو ختم کر کے رکھ دے گا۔ پاکستانی حکومت نے ترکی کو ہر قسم کی امداد کا وعدہ کیا ہے اور پاکستانی عوام کی طرف سے ترکی کے مسلمانوں پر آنے والی اس آفت میں ان کے ساتھ کھڑے رہنے کا عزم کا اظہار کیا ہے۔ آپ اپنے گھر والوں دوستوں کا خیال رکھیے گا، ہمارے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔